بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں ایک ندا سنائی دی، اے بایزید دیر سمان کی طرف چلو اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو جاؤ، وہاں ایک عجیب معاملہ پیش آئے گا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس سال وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں پھر وہی آواز سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس حکم کی تعمیل کروں یا نہ کروں۔ پھر میرے دل میں ندا آئی، ڈرو مت، تم ہمارے مقرب بندوں میں سے ہو اور نیک لوگوں کے دفتر میں لکھے جا چکے ہو۔ راہبوں کا لباس پہن لو اور ہمارے لیے زنار باندھ لو، تم پر کوئی گناہ یا انکار نہ ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار باندھا اور دیر سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور اس کی نصیحت سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہبوں کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور وہ کچھ بول نہ سکا، گویا اس کے منہ پر کسی نے مہر لگا دی ہو۔ لوگوں نے کہا، اے ہمارے بزرگ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں رکاوٹ ہے کیونکہ تمہارے درمیان ایک محمدی شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دیں، ہم فوراً اسے قتل کر ڈالیں گے۔ بڑے راہب نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اسے قتل نہ کرو، میں اس سے چند سوالات پوچھوں گا، اگر اس نے ان سب کے جواب دے دیے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا، آپ جیسے چاہیں ویسے کریں، ہم آپ کے تابع ہیں۔ پھر بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہوا اور پکار کر بولا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری تھی۔ پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند سوال پوچھوں گا، اگر تو نے ان سب کے جواب دے دیے تو ہم تیری پیروی کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لے، اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ پھر پادری نے کہا، مجھے وہ ایک چیز بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو چیزیں جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین چیزیں جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ آٹھ جن کا نواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12واں جن کا 13 نہ ہو، وہ 13 جن کا 14 نہ ہو۔ یہ بھی بتاؤ کہ وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹی ہو کر جنت میں جائے گی اور وہ کون سی قوم ہے جو سچی ہو کر جہنم میں جائے گی۔ یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام کے اقرار کی جگہ کہاں ہے، جاریات کیا ہیں، شرف کیا ہیں، الجہر
القہر کیا ہے، العمران کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہو اور سانس لیتی ہو۔ ہم تم سے ان 14 چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین سے گفتگو کی۔ وہ قبر کون سی ہے جو اپنے مدفون کو لے کر چلی؟ وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ زمین سے نکلا؟ وہ 4 کون ہیں جو نہ باپ کی پشت سے پیدا ہوئے اور نہ ماں کے پیٹ سے؟ وہ پہلا خون کون سا تھا جو زمین پر بہایا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اسے خرید لیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اسے ناپسند فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان فرمائی؟ اور وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون ہیں؟ تمام دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سا ہے؟ تمام پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ تمام جانوروں میں سے سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تمام راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ نبی کتنے ہیں اور رسول کتنے ہیں؟ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا رنگ اور ذائقہ الگ الگ ہے لیکن ان کی جڑ ایک ہے۔ نکیر کیا ہے؟ قتیل کیا ہے؟ قطمیر کیا ہے؟ تبارام کیا ہے؟ یہ بھی بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے؟ گدھا رینگتے وقت کیا کہتا ہے؟ بیل بولتے وقت کیا کہتا ہے؟ گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے؟ اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے؟ مور چیختے وقت کیا کہتا ہے؟ بلبل چہچہاتے وقت کیا کہتی ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی حالانکہ وہ نہ انسان تھے نہ جن اور نہ فرشتے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں ان تمام سوالوں کے درست جواب دے دوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ تو ان کی اس بات پر گواہ رہنا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم نے پوچھا کہ وہ ایک چیز کون سی ہے جس کا دوسرا نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ 2 جن کا تیسرا نہیں، رات اور دن ہے۔ وہ 3 جن کا چوتھا نہیں، عرش، کرسی اور قلم ہے۔ وہ 4 جن کا 5واں نہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہیں۔ وہ 5 جن کا چھٹا نہیں، 5 فرض نمازیں ہیں۔ وہ 6 جن کا 7واں نہیں، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وہ 7 جن کا 8واں نہیں، 7 آسمان ہیں۔ وہ 8 جن کا 9واں نہیں، عرش الہی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ وہ 9 جن کا 10واں نہیں، بنی اسرائیل کے 9 فسادی لوگ ہیں جو اپنی بستی میں فساد پھیلاتے تھے۔ وہ 10 جن کا 11واں نہیں، وہ 10 روزے ہیں جو اس شخص پر فرض ہوتے ہیں جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ وہ 11 جن کا 12واں نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ وہ 12 جن کا 13واں نہیں، سال کے 12 مہینے ہیں۔ وہ 13 جن کا
کا 14واں نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ تم نے اس جماعت کے بارے میں پوچھا جو جھوٹی ہونے کے باوجود جنت میں جائے گی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی۔ اور وہ سچی جماعت جو جہنم میں جائے گی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لینے کے باوجود اس کا انکار کیا۔ تم نے پوچھا کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام اور اقرار کی جگہ کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کان وہ جگہ ہے جہاں سے انسان حق سنتا اور اسے قبول کرتا ہے۔ تم نے جاریات کے بارے میں پوچھا، اس سے مراد سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور العمران وہ فرشتے ہیں جو بندوں کے رزق کی تقسیم پر مامور ہیں۔ تم نے ان 14 چیزوں کے بارے میں پوچھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، تو وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ تم نے اس قبر کے بارے میں پوچھا جو اپنے مدفون کو لے کر چلی، تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے جانے والی مچھلی تھی۔ تم نے اس پانی کے بارے میں پوچھا جو نہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ زمین سے نکلا، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا گھوڑے کا پسینہ تھا جسے شیشی میں بند کیا گیا تھا۔ تم نے ان 4 ہستیوں کے بارے میں پوچھا جو نہ باپ کی پشت سے پیدا ہوئے اور نہ ماں کے پیٹ سے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنے والا دمبا تھا۔ تم نے پہلے خون کے بارے میں پوچھا جو زمین پر بہایا گیا، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون تھا جسے ان کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ تم نے اس چیز کے بارے میں پوچھا جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر خرید لیا، تو وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کی برائی بیان فرمائی وہ عورتوں کا مکر ہے۔ تم نے اس چیز کے بارے میں پوچھا جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر فرمایا یہ کیا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے افضل حضرت حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ تمام دریاؤں میں سب سے افضل دریائے دجلہ، دریائے فرات اور دریائے نیل ہیں۔ تمام پہاڑوں میں سب سے افضل کوہ طور ہے۔ تمام جانوروں میں سب سے افضل گھوڑا ہے۔ تمام مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک ہے۔ تمام راتوں میں سب سے افضل شب قدر ہے۔ تم نے تاما کے بارے میں پوچھا، اس سے مراد قیامت ہے۔ ایک ایسا درخت ہے جس کی 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں۔ ان میں سے 2 پھول سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں اور 3 اندھیرے میں۔ اس درخت سے مراد سال ہے، 12 شاخیں 12 مہینے، 30 پتے مہینے کے 30 دن ہیں اور 5 پھول 5 نمازیں ہیں۔ ان میں سے ظہر اور عصر دن کی روشنی میں ادا کی جاتی ہیں، جبکہ مغرب، عشاء اور فجر اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں۔
تم نے اس چیز کے بارے میں پوچھا جو بے جان تھی، اس پر حج فرض نہ تھا، لیکن اس نے بیت اللہ کا طواف کیا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ تم نے نبیوں اور رسولوں کی تعداد پوچھی تو روایت کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ تم نے ان 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کے رنگ اور ذائقے مختلف ہیں لیکن جڑ ایک ہے، تو وہ آنکھ، ناک، منہ، کان ہے۔ ان سب کی جڑ سر ہے۔ آنکھ کا پانی نمکین ہوتا ہے، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی کھارا اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ تم نے نکیر، فتیل اور قطمیر کے بارے میں پوچھا تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک نقطے کو نکیر کہتے ہیں، اس کے باریک چھلکے کو فتیل اور اس کے اوپر موجود جھلی کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ تم نے تبارام کے بارے میں پوچھا تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی مخلوقات ہیں۔ تم نے جانوروں کی آوازوں کے بارے میں پوچھا تو کہا جاتا ہے کہ گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے اور مینڈک اپنی تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ تم نے پوچھا کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، جس کی حقیقت کو کوئی بھی مخلوق پوری طرح نہیں جان سکتی۔ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پادری سے فرمایا، اب میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ پادری خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، آپ نے اتنے سوالات پوچھے لیکن اب ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے پا رہے۔ پادری نے کہا، مجھے اس کا جواب معلوم ہے، لیکن اگر میں نے بتا دیا تو تم میری مخالفت کرو گے۔ لوگوں نے کہا، ہرگز نہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تب پادری نے کہا، آسمانوں اور جنت کی کنجی یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے زنار توڑ ڈالے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ایک سبق آموز قصے اور مشہور روایت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، نہ کہ کسی مستند حدیث یا قطعی تاریخی واقعے کے طور پر۔ یہ روایت حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے تذکروں اور بعض صوفیانہ کتابوں میں نقل کی گئی ہے، جن میں تذکرۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء اور حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی پر لکھی گئی بعض کتابیں شامل ہیں۔ تاہم اس روایت کی سند مضبوط طور پر ثابت نہیں، اس لیے اسے ایک منقول حکایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔